الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل ہے، اس میں اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں. اس میں سے ایک جو نعمت گنوائی ہے اور جس سے ابتدا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے گھروں کو سکن بنایا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. گھر اور چیز ہے اور سکن اور چیز ہے. سکن وہی کہلاتا ہے جس میں بندہ سکون محسوس کرتا ہے. جس گھر میں سکون نہیں ہے وہ سکن نہیں. تو اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کی جگہ بنایا ہے. آپ جب سیر پہ نکلتے ہیں اور گھوم پھر کے آتے ہیں اور اپنے گھر میں آتے ہیں تو بے ساختہ آپ کہتے ہیں کہ جتنا سکون گھر میں اتنا کہیں بھی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر میں آ کے انسان کو اطمینان ہو، تحفظ کا احساس ہو. انسان جب گھر آ رہا ہو تو اسے خوشی ہو کہ میں گھر جا رہا ہوں. وہ گھر اس طرح نہ آئے جس طرح بندہ جیل لے جایا جاتا ہے. گھر کی مثال کشتی نوح کی سی ہے جس میں نسلیں سوار ہوتی ہیں. امیہ اور ہاشم دو بچے تھے، ٹوٹل 2. یہ ساری نسل انہی کے گھر میں تھی جس کو دنیا بنو ہاشم اور بنو امیہ کے نام سے جانتی ہے، اور ان میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے. اسی طرح آپ کے گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں. یہ 2 بچے نہیں ہوتے، یہ 2 محلے ہوتے ہیں، 2 گاؤں ہوتے ہیں. اور آپ ایک بچے کو اگر خراب کر دیں گے، نفسیاتی طور پر بیمار کر دیں گے، تو آپ کئی انسانوں کو، کئی فیملیوں کو جو ہے وہ خراب کر دیں گے. اس لیے کہ انسان کی مثال جو ہے وہ بھٹے کے اس ٹھپے جیسی ہوتی ہے کہ جس میں اینٹیں بنائی جاتی ہیں. کچی مٹی اس میں رکھی جاتی ہے اور جو نمبر، جو فگرز اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھپے میں، وہ ہر اینٹ پر آتے ہیں. ان میں سے جو فگر وہاں گھس جاتا ہے وہ ہر اینٹ میں گھسا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ایک بیمار انسان، ذہنی طور پر غیر متوازن انسان، آئندہ نسل جو اپنی ہے وہ اس کو کبھی متوازن نہیں بنا سکتا. وہ بھی اسی طرح کی ہوگی. اولادیں جو ہیں یہ عموماً بچپن میں ہی خراب ہو جاتی ہیں. یعنی گھر کا ماحول جو ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اور بیوی کی لڑائی ہے، اور یہ بچے نہ سمجھ ہیں، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال، انہیں کیا پتا کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے اور کیا. جبکہ سب سے زیادہ نقصان انہیں کا ہو رہا ہوتا ہے. وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں. آپ ان کی دنیا ہیں. آپ ایک دوسرے کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے. آپ کو بیوی مل جائے گی، اسے شوہر مل جائے گا. مسئلہ ان کا ہے جنہیں نہ ماں ملے گی نہ باپ ملے گا. وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ یہ کشتی ڈوب نہ جائے. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی کشتی یا بس یا کوئی بھی حادثہ تو جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ چیخیں مارتا ہے. تو اس چیز کا احساس کریں کہ اپنے جھگڑے کم کر دیں. جتنے انسان ہیں اس وقت دنیا میں 7 ارب کے لگ بھگ لوگ ہیں. اتنی طبیعتیں، اتنے ہی مزاج. ایک بندے کے 7 بچے ہوتے ہیں، ان کے 7 مزاج ہوتے ہیں، آپس میں نہیں ملتے ایک دوسرے سے. تو کبھی بھی 2 ہم خیال لوگ نہیں ملتے، ایڈجسٹ کرنا پڑتا. وہ خصہ ہوتا ہے نا، اس کا اپنا سائز ہوتا ہے، دائیں بائیں کا آپ تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اس کو ہفتے 10 دن بعد بدلی کر لیا کیجئے تاکہ وہ
سیدھے رہیں، ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ انسان کا حال یہی ہوتا ہے، جو بھی گھر سکون سے بس رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایک مزاج کے بنا کر بھیجے گئے تھے، ایسا نہیں، انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ چیز اس کو اریٹیٹ کرتی ہے۔ آپ انسان تو انسان، آپ حیوان کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس چیز سے گائے بدک جاتی ہے، بھینس بدک جاتی ہے، دودھ نہیں دیتی، اس کے مزاج کا آپ خیال رکھتے ہیں تاکہ دودھ نکالیں آپ اس میں۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ میری گھر والی ہے، یہ میری نسل کو پالنے والی ہے، میں اس کو پاگل کر دوں گا تو یہ صحت مند بچے کیسے آگے دے گی؟ وہ پاگل ہی بنائے ان کو۔ اسی طرح وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے بچوں کا نام ہے، میں اس کو بدنام کر دوں گی تو اصلاً اپنی اولاد کو بدنام کروں گی، یہ میرے بچوں کا فخر ہے، یہ میرے بچوں کا آئیڈیل ہے۔ کوئی خامی ہے تو اسے اولاد سے چھپا کر رکھنا چاہیے، اور اگر وہ دور نہیں ہونے والی تو اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ایک سے طلاق لے لیں گی تو دوسرا آپ کی مرضی کا مل جائے گا، وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بدتمیز ہو، اور پھر جب ایک دفعہ طلاق کا داغ لگ جاتا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے تانا بن جاتا ہے کہ اگر تم اتنی اچھی ہوتی تو پہلے کے گھر گزارا کیوں نہ کر لیتی۔ پھر اولاد ہو جانے کے بعد تو بہت بڑا ظلم ہے کہ گھر میں وہ نوبت لے آئی جائے کہ بچوں کو ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا آپشن اختیار کرنا پڑ جائے کہ چن لو، ماں لینی ہے یا باپ لے، اور یہ کوئی جوتی ہے وہ چن لیں، وہ ان کی زندگی ہے، وہ ان دونوں سے مل کے بنا ہے۔ آپ کو کوئی کہ تم روح لے لو یا بدن لے لو، کیا کریں گے آپ؟ ان دونوں کے ملاپ کا نام انسان ہے، ماں اور باپ کے ملاپ کا نام گھر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم بچوں کو اچھا کھلا سکتے ہو اور تم انہیں ہوٹل سے لا کے کھلا سکتے ہو، تم انہیں کھلونے لے کے دے سکتے ہو، بچے تمہارا انتخاب کریں گے اور تم بچوں کو ماں بن کے پال سکو گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں۔ مرد کو بچے پالنے والا بنایا ہی نہیں گیا، جس طرح مرغے کو انڈے دینے والا نہیں بنایا گیا۔ مرد بچے نہیں پال سکتے، بچوں کو ماں ہی پال سکتی ہے، وہی ان کی ضد برداشت کر سکتی ہے، وہی ان کو لے کے چل سکتی ہے کہ ان کا بچپنا بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو اور وہ اچھے انسان بن جائے۔ لہذا بچوں کی خاطر کمپرومائز کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص اپنا حق ہوتے ہوئے، کوئی تنازع ہو گیا ہے اس میں، وہ کہتا ہے جی یہ میرا حق ہے، یہ میری چیز ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو شخص جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، یار چھوڑ کیا کھچ کھچ بنی ہوئی ہے، کہتا ٹھیک ہے بھائی تو لے لے، حضور فرماتے ہیں اس کی جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، دنیا میں چھوڑ دو جنت میں لے لو۔ کیوں کہا کہ یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ حالقن، یہ ٹنڈ کر دینے والا ہے۔ حلق آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ احرام اتارتے تو حلق کرتے ہیں، محلقین رؤسکم مقصرین۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ حالقن، یہ حلق کر دینے والا، مونڈ دینے والا ہے، اور یہ دین کو مونڈتا ہے، دنیا کو، بالوں کو مونڈتا نہیں ہے۔ جو جھگڑا ہے یہ دین کو مونڈتا ہے۔ آپ کیس کر دیں گے پھر آپ جھوٹے گواہ لے کر جائیں گے، آپ نے کاغذوں کا پیٹ تو بھرنا ہے نا، سلسلہ شروع ہو جائے گا، وکیل آپ کو پٹی پڑھاتا رہے گا، آپ اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، چاہے آپ علامہ ہیں، چاہے آپ مولانا ہیں، چاہے آپ قاری ہیں، چاہے آپ حاجی ہیں، آپ کو پھر پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا نا۔ تو دین تو منڈ گیا نا بندے کا، کس کے لیے؟ دنیا کے۔ ویگن سے اترے، تاریخ پہ پیشی ہے، دوسری ویگن کے نیچے آ گئے، مقدمہ ختم ہو گیا، بڑی عدالت میں چلا گیا، تو پہلے ہی بھیج دو اس کو بڑی عدالت۔ تو اگر شوہر سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اس کی قدر نہیں کی جا رہی، ویسے تو ہر شوہر کو یہ گلہ ہوتا ہے، جیسے ہر شوہر کو شادی کا شوق ہوتا ہے، ایسے ہی اسے ہمیشہ یہ گلہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر نہیں ہوگی، حق کا قدر ہی، جیسے میری قدر ہونی چاہیے۔
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ویسی قدر ہو جیسا وہ کمپنی میں باس ہے اور سارے ڈرے سہمے رہتے ہیں، جس کو چاہے چھٹی دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے اس کا وہ ٹائم کاٹ دے، جس کو چاہے اس کی ڈیوٹی فلاں جائے۔ وہ کہتے ہیں گھر میں بھی یہ ماحول ہو، نہیں، گھر والی تو گھر والی ہوتی ہے نا، نہیں آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والی کے سائے عاطفت میں چلے جاتے ہیں، وہ فیصلے کرتی ہے کیا پکانا ہے، کیا لے کر آؤ جی، یہ لے کر آؤ جی، ایک ایک چیز کے لیے دو دو بات دوڑاتی ہے، اب میری قدر ہی کوئی نہیں۔ بھائی یہ گھر کا ماحول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی نہیں، وہ شہدائے احد کے بیوی بچوں کا جو ہے وہ بھی سودا لے کر آتے تھے، تھیلے لٹکائے ہوئے، اور لوگ کہتے تھے مال حاضر رسول، منافقین جو تھے وہ کہتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے؟ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں، سودا سال بھی لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو پیر اسی کو مانتے ہیں نا جس کو دنیا سال کے بعد جا کے دیدار کرے، ویسے وہ چھپا رہے بس اپنے حجرے میں ہلکی سی روشنی میں جا کے، آپ ہفتے کے ہفتے جا کے جمعے کے جمعے جمعرات جا کے پہنچاتے ہیں، اس کے گورا چٹا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے گورا چٹا اندر ہوگا تو گورا چٹا ہی ہوگا نا، گندم کاٹے تو ذرا بھی گورا چٹا نہ ہو۔ تو ان کے یہاں نیک بندہ وہ تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے بندے لائن لگا کے جائیں، مال حاضر رسول، یہ کیسے عجیب سے رسول ہیں، یا کل طعام، کھانا کھاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ جو اپنے آپ کو ایکسٹراڈینری بناتے ہیں نا، یہ لوگوں کے سامنے کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ ان جیسے نظر نہ آئیں، اس لیے ہماری کہانیوں میں ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنے سال کھانا نہیں کھایا، صابر پیا کلیر نے اتنے سال نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوگی جب کھانا کھائیں گے تو اگلی چیز کا بھی خیال احساس آئے گا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے دادا جان کے زمانے کا، خواتین جو تھی وہ عموماً شوہر کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھی، چھپ کے کھانا کھاتی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جب کھانا کھائیں گے تو باقی چیزوں کا بھی پھر خیال بندے کا ادھر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ان لیٹ ہے تو پھر آؤٹ لیٹ بھی ہوگا۔ اللہ پاک نے اشارہ کیا نا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسل وامہ صدیقہ، وہ خدا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اور ان سے پہلے بہت سارے رسول ہیں۔ اگر رسول خدا ہوتا تو پھر وہ سارے خدا ہونے چاہیے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے، خدا نہیں، خدا کی دوست ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عجیب بات کہی، کانا یاکلان طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو پھر پیشاب بھی کرتے تھے۔ خدا پیشاب کرے گا؟ وہ اٹنا ٹو ایک لیفلیٹ ہے چھوٹا سا، بندہ عیسائی سے مسلمان ہوا تو اس نے بتایا میں کیسے مسلمان ہوا۔ وہ ناریل پہ چڑھا، اسی کسی جزیرے کا تھا، وہ یہ جو انڈونیشیا کے جزائر ہیں ان میں سے تھا۔ کہتا کہ میں ناریل پہ چڑھا اور اس دن اس کو ڈائریا ہو گیا۔ جب وہ 5-7 بار اوپر نیچے چڑھا نا تو اس نے کہا یار یہ خدا وہی ہو سکتا ہے جو کھانا نہ کھائے۔ اٹنٹو اس کا ان کی زبان میں مطلب یہ تھا کہ وہ جو کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اگر کھانا کھاتا تو پھر ہمارے جیسا حشر ہوتا، اسے تو آسمان سے نیچے اترنا پڑتا۔ ایک نقطہ اسے لے گیا کہ نہیں، خدا وہی ہو سکتا ہے جو کھاتا نہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ جب مسلمانوں نے اسے وہ خدا پکڑایا کہ جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے تو جھٹ سے مسلمان ہو گیا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک بات پھنسی ہوئی تھی، اس کے سوال کا جواب مل گیا اسے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی دوسری بات کی طرف دھیان نہ جائے۔ گھروں میں ٹوائلٹ ہو گئے ہیں، اب یہ ایک مکروہ فعل ہے، ہماری ایک ضرورت ہے جینین، لیکن یہ ایک مکروہ فعل ہے، یعنی گھر میں اس کا ہونا سہولت ہے لیکن اس کی وجہ سے کراہت ہوتی ہے۔ گھر بیوی باہر نکلی ہے، شوہر اندر چلا جائے گا فوراً تو بدبو کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، مہینہ اس کے بیوی کا خیال بھی نہیں آئے گا، ایسا اس کا دماغ جو ہے وہ آٹومیٹک شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، ٹرپ کر جائے گا۔ ہمارے زمانے میں کھیتوں میں لوگ جایا کرتے دور دراز، کبھی ادھر خیال بھی نہیں جاتا تھا، ذرا بھی کراہت نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے کے بارے میں۔ یہی حال شوہر کا بھی ہے، کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن باتھ روم سے نکلے گا تو پھر وہی اشر ہوگا۔
ان چیزوں نے ایک انویزیبل کراہت پیدا کر دی ہے رشتوں کے درمیان. یعنی یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپس میں اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کسی ہیرو کو انہوں نے دکھایا کبھی, یا ہیروئن کو باتھ روم کا سین کو. تو گھر میں ہر مرد اور ہر عورت جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آپس میں اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, وہ اس لیے رہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے, نوٹ کیا کہ یہ اس بات سے اریٹیٹ ہوتا ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فون کرنے سے گھر والی اریٹیٹ ہوتی ہے تو اس کے سامنے نہ کرو یار, باہر چلے جاؤ, باہر جا کے کر رہو. تو عورت کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتی, تم تو نمازوں کے لیے باہر نکلتے ہو, باہر سے بات کر لو. وہ تمہارے پیسے بھیجنے سے اریٹیٹ ہوتی ہے, گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے, 2-4 دن ہو کرتے ہو, تم نہ اس کو بتاؤ کہ تم نے بھیجے ہیں. بہت سارے اوائڈ کیے جا سکتے ہیں جھگڑے. اسی طرح جب عورت کو پتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کہیں چیٹ کرتا ہے, تو تم نے اب وہ چیٹ لازم پکڑنی ہے, تم نے جے آئی ٹی بٹھانی ہے. تو شوہر سے کیا لوگی تم؟ طلاق. تمہارے 10 بھائیوں نا بڑے فنے خان, کوئی ایس پی ہو, کوئی ڈی ایس پی ہو, کوئی میجر ہو, پھر بھی تم شوہر سے طلاق ہی لے سکتی ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں لے سکتی. طلاق لینی ہے. تمہیں پتہ ہے کہ یار اگلا سین, اپنے خبروں میں اگلا سین جو ہے دردناک ہے, کیچ آؤٹ ہو گیا ہمارا بہت اچھا بیٹسمین, تو وہ ہائی لائٹس دیکھنے پہ دل نہیں کرتا. خام خواہ اپنے آپ کو اذیت دینی ہے یار. کوئی غمگین سٹوری ہے, مت پڑھیں اسے. آپ کو پتہ کہ آپ کی طبیعت غم کو برداشت نہیں کرتی, 2 دن منہ جو لٹکا کے رکھنا ہے تو نہ پڑھیں اس کو. آپ اس کو پڑھنا بھی, فون بھی چیک کرنا, پھر گھر میں سیاپا بھی کرنا, پھر پھینٹی بھی کھانی ہے, اور پھر کہنا کہ جی گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا. کمزوری ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ اپنی بیٹی کی شکایت لے کر آیا کہ اس نے بدکاری کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانپ گئے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا پردہ اٹھا رہے. آپ نے فرمایا تو بڑا برا باپ ہے. باپ ایسے ہوتے ہیں؟ تیری بیٹی کا تجھ پر یہ حق تھا کہ تو اس کا پردہ رکھتا, اور تو نیکی سمجھ کے اس کا پردہ چاک کرنے آ گیا. اسے شاباش نہیں دی. کوئی عورت اپنے شوہر کے عیب بتائے, جی وہ چیٹ کرتا ہے, جو فلاں کرتا ہے, ڈھینگ کرتا ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم لباس ہو ایک دوسرے کا, چھپانے کے لیے اکٹھے کیے گئے ہو, ننگا کرنے کے لیے نہیں. وہ انسان ہے, کل نیک ہو جائے گا. پلٹ ہے. سڑکوں پہ یو ٹرن ہوتے ہیں, دلوں میں یو ٹرن جو ہے وہ مقرر جگہ پہ نہیں ہوتے, کسی لمحے بھی دل پھر سکتا ہے. یہ جو آپ کو اپنے کرکٹرز نظر آتے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ماشاءاللہ صاحب نے, اور انضمام, اور یہ سعید انور, یہ فلاں فلاں, یہ کیا تھے؟ یہ پلے بوائز تھے. پھرے کہ نہیں پھرے؟ تو انسان کے بارے میں اس کو بدنام کر کے اصل میں آپ یو ٹرن کو بند کر رہے ہوتے. اسی لیے ایک خاتون سے میں نے کہا کہ دیکھیں, بندہ ہے نا, وہ کہتے ہیں جو چیٹ کرتا ہے, مجھے ڈر ہے کہیں شادی نہ کر لے. میں نے کہا نہیں, اگر آپ نے گھر میں پانی پت کا میدان بنا لیا نا, پھر وہ لازم کر لے گا, اس سے نہ کہ کسی اور سے کر لے گا. یعنی جب تک اس نے نہیں ڈکلیئر کیا کہ میں کرنا چاہتا ہوں, تم اس بنیاد پر کوئی چیٹ کر رہے, گھر میں فساد نہیں کھڑی کر سکتی کہ جی وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, جی وہ بڑا انٹرسٹڈ ہے, جی فلاں کرتا ہے, ڈینگ کرتا ہے. وہ اس کو دوسرے دن کک بھی مار سکتا ہے, تعلق ختم بھی ہو سکتا ہے, اس کی کوئی بات ایسی اسے چبھ سکتی ہے. اسے پتہ ہے کہ واپسی کا دروازہ کھلا ہے, جب بیوی اس کو ننگا کر دیتی ہے اور گھر میں کرائسس شروع ہو جاتا ہے, واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب وہ کہے گا میں نے 900 گنڈا بھی کھانا, یہ میرا پیچھا چھوڑے گی نہیں. عام طور پہ عورت کی عادت ہوتی ہے کہ بات اسے مل جائے تو وہ پھر اس کو کبھی بھی بھولتی نہیں ہے. آپ حاجی بھی ہو جائیں, نمازی بھی ہو جائیں, وہ پھر آپ کو ضرور یاد لائے کہ آپ ایسے ہوتے تھے, لہٰذا ناقابل اعتبار ہیں. تو اب اسے پتہ ہے کہ بھائی گھر میں ماحول تو ویسا ہی بن گیا ہے, تو اب مجھے کوئی نیا پرندہ ہی لانا پڑے گا. تو میں نے کہا اسے چھوڑ دیں,
اللہ کے حوالے کر دو سے، اپنے بچوں سے تعلق رکھیں، آپ بچوں کی سوچیں، اللہ بہتری کرے گا اس میں۔ تو جس نے بھی کرنا ہے کمپرومائز کرنا ہے، اور جس کو گھر سے زیادہ پیار ہوگا، گھر کی اہمیت ہوگی، وہی کمپرومائز کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ فائٹر ہوتے ہیں جس میں اکیلا پائلٹ ہوتا ہے، کو پائلٹ ہوتا ہے، اس میں ایجیکشن ہوتی ہے، اس میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے بٹن دبایا اور آپ باہر نکل گئے اور جہاز کو گرنے دیا آپ نے۔ لیکن جو سواریوں والا جہاز ہوتا ہے نا، پیسنجر جہاز جو ہوتا ہے آپ کا، اس میں کوئی پیراشوٹ نہیں ہوتا۔ جینا ہے تو ان کے ساتھ جینا ہے، مرنا ہے تو اس کے ساتھ مرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پائلٹ آخری لمحے تک جہاز کو بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس جہاز کے ساتھ ہی اس کی اپنی زندگی بھی جڑی ہوئی۔ اگر وہاں بھی ایجیکشن ہوتی تو جو ہی جہاز ڈولتا ذرا سا مسئلہ ہوتا، وہ کہتا اچھا جی السلام علیکم میں چلے آ جناب، چلا آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ گھر وہ جہاز ہے جس میں کوئی پیراشوٹ نہیں ہے، اس میں ڈوبنا ہے، برباد ہونا ہے تو دونوں نہیں ہونا ہے، لہٰذا دونوں کوشش کریں۔ اور ان دونوں کے ساتھ سواریاں بھی کچھ ان کو دی گئی ہیں جن کا حساب قیامت کے دن ان سے لیا جانا ہے۔ کلکم راعٍ، تم سب چروائے ہو، وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ، اور سارے چرواہے اپنی بکریوں کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ جب چرواہا واپس پلٹ کے آتا ہے تو مالک دیکھتا ہے ان کا حال، تعداد کم ہو تو پوچھتا ہے بھائی اتنی گئی تھی، ایک کدھر گئی ہے؟ اور پیٹ سے نظر آئے کہ بھوکی ہیں تو وہ پوچھتا ہے تم نے ان کو کہاں چھوڑا تھا؟ پیٹ نظر نہیں آتا کہ بھوکے ہیں سارے۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے تمہیں یہ معصوم دیے تھے، تم نے انہیں کرپٹ کر دیا، تم نے انہیں ذہنی مریض بنا دیا۔ انسان کو ایک خاص ایج میں جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں صرف روٹی مسئلہ نہیں ہوتا، روٹی تو کتے کا بچہ لوگ پھینک دیتے ہیں وہ بھی پل جاتا ہے، بلی کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی پل جاتے ہیں، انسان کا بچہ کیوں نہیں پلے گا؟ پل جائے گا۔ مسئلہ روٹی نہیں ہے، انسان ہے، حیوان نہیں ہے، اس کی انسانیت جو ہے وہ ان دونوں کے تحت جب پروان چڑھتی ہے تو وہ متوازن ہوتی ہے۔ ماں بچے لے جائے گی، ننھیال لے جائے گی، ننھیال اچھے ہوں گے، امیر ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، سونے کا لقمہ بھی کھلائیں گے، تو بھی یہ بڑا ہو کر ان کا دشمن بنے گا کہ جی یہ انہوں نے مجھے باپ سے دور رکھا ہے، پتہ نہیں باپ مجھے کیا بنا دیتا، اور پتہ نہیں ددیال کتنا میٹھا ہے اور انہوں نے مجھے اسے محروم رکھا۔ جب والد ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی باہر سامنا کرنے کے لیے والد موجود ہے، تو بچے دلیر ہوتے ہیں، بچے دلیر ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں، معاملہ زیادہ اوپر چلا گیا تو ہمارے پاس والد صاحب ہیں نا، ان سے بات کریں۔ لیکن جب والد نہیں ہوتا، صرف والدہ ہوتی ہے، تو وہ ان باتوں پہ کہ جن پہ بچے کو سٹینڈ لینا چاہیے ان سے بھی بچوں کو کہتی ہے کہ دستبردار دے، پتر تیرا پیو کوئی نہیں، جو ہی ذرا سی گڑبڑ ہو تم بھاگ لینا وہاں سے، وہ تجھے ماریں، بے عزتی کریں، گالی دیں، تو نے بالکل پلٹ کر کچھ نہیں، یعنی بے غیرت بنا دیتی۔ کیوں؟ پتر تیرا پیو کوئی نہیں، انہوں نے پیو نے، کون جا کے لڑے گا ان سے؟ میں لڑوں گی جا کے۔ لہذا وہ بچے کو بچی بنا کے پالتی ہے، دیکھنے میں وہ مرد ہوتا ہے، نفسیات اس کی ساری لڑکی والی ہوتی، ڈر کے رہنا ہے، سہم کے رہنا۔ اب جب ایسے بچے کی شادی ہوگی گبرو جوان کی، تو وہ اصل میں تو نفسیات تو لڑکی کی ہے نا، وہ فوراً بیوی کے تھلے لگ جائے گا، پھر ہینڈز اپ، اس کو تو سٹینڈ لینا سکھائے نہیں۔ اب وہ کہتی ہے اس کو کہ شیر بن، مرد بن، مرد کہاں سے وہ لے کر آئے؟ مرد کو اس کے اندر انسٹال ہوا ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے سٹینڈ لینے کی۔ اسی طرح لڑکی اگر بغیر باپ کے پلے گی تو اسے احساس تحفظ نہیں ہوگا، وہ بڑی ہو کر بھی وہی 3-4 سال کی بچی کی نفسیات اس کی رہے گی، لیے دیے رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی مغرور ہے، وہ مغرور نہیں ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے۔ اگلے گھر بیاہ کے جاتی ہے، کسی سے گلتی ملتی نہیں ہے، کام گھر کے سارے کرے گی، لیکن اپنی ذات میں بند رہے گی، اور وہ کہیں گے جی یہ بولتی چالتی نہیں ہمارے سے، ایک کونوٹا بنی رہندی ہے۔
اس کی نفسیات ہے، وہ کیا کرے ہو، اس کو پیچھے سے اس کی پرورش اس طرح کی گئی. تو ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے بچے پالنے کے لیے، صرف روٹی کھلانے کی بات نہیں ہے. تو گھر ایک نعمت ہے، اور تمام نعمتوں کے بارے میں جہاں سوال ہوگا قیامت کے دن، گھر کے بارے میں بھی سوال ہوگا. بیوی بھی گھر کی رعیہ ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ شوہر تو کام پہ چلا جاتا تھا، آپ نے بچوں کی کیا پرورش کی، کیا آداب سکھائے بچوں کو. اور بچے عموماً ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں، وہ اچھا کریں یا برا کریں. اچھا، جو بیٹا ماں کے پاس پلتا ہے، باپ نہیں ہوتا، اس کا مر گیا ہوتا ہے یا طلاق دے دی ہوتی ہے ماں کو، تو وہ گالیاں بھی عورتوں والی دیتا ہے، کیونکہ ماں سے وہی گالیاں سنتا ہے، تن گولا وجہ، تو اس نے یہی کہنا ہے. اچھا، جو لڑکیاں باپ کے پاس پلتی ہیں، وہ گالیاں بھی مردوں والی دیتی ہیں. اس سے آپ سمجھ لیں کہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے. تو اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر دیا تھا. دوسری بات یہ کہ جو پہلے کہا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سکن اور سکون مرد سے نہیں، عورت سے منسوب ہے. ومن آیاتہ، اس کی یہ آیات میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، نہ کہ ٹینشن لو، کرنٹ کھاؤ، سکون لو. لتسکنوا الیہا. آدم علیہ السلام کو علم الاسماء اللہ پاک نے ان کی مٹی میں رکھ دیا تھا، فرشتوں کو سکھایا تھا. جو علم لدنی ہوتا ہے اس میں بھول چوک نہیں ہوتی، اس میں نسیان نہیں ہوتا، چونکہ وہ آپ یاد نہیں کرتے، وہ آپ کے سسٹم میں شامل ہوتا ہے، وہ ایپلیکیشنز میں ہوتا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. تو علم الاسماء تو تھا ایپلیکیشنز میں، جو پروڈکٹس کے ساتھ ہی آپ کو انسٹالڈ ملتی ہیں. ان میں سے کسی کو اگر آپ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کہا جاتا ہے سرکار سوچ لو، پھر اس کے بعد یہ کام نہیں کرے گا. لیکن سکون کے لیے آدم علیہ السلام کہیں ٹکتے نہیں تھے، چل سو چل. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کے لیے اللہ پاک نے جوڑا پیدا کیا، بیوی پیدا کی، لِیَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کی طرف اس کی وجہ سے کہیں ٹک جائے، سکون لے. اکیلے کہیں بندے کا دل لگتا نہیں، اور گھر دل لگنے کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، تو سکن کہلاتا ہے. نہیں ہے تو سکن نہیں ہے، بس گھر ہی ہے جہاں آپ سو جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. تو کوشش کریں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ضبط کرنا پڑتا ہے، بندہ باہر نکل جائے، باہر جا کے چائے شائے پیا کیفیٹیریا. ضروری ہے گھر میں ٹینشن دینی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اب میں نے جواب دیا تو بات بگڑ جائے گی، پھر پورا ہفتہ جو خواری کرنی ہے، تو 2-4 منٹ بعد پھر آئے آپ، اس کو بھی سوچنے کا موقع دیں. اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ جو بات کی ہے وہ غلط کی. آپ کہیں گے غلط کیا، وہ نہیں مانے گی، اسے سوچنے کا موقع دے گا، وہ خود اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میں نے اتنا بڑا جو ہے گبرو گھر سے بھگا دیا، فتح تو ہو گئی نا اس کی. تو احساس فتح کے بعد پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے. موقع تو اوائڈ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں بھی جھگڑا ہوتا تھا. بیویاں بہت ساری بات پہ کہہ دیں آپ اسے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ ان کے یہاں زیادہ رکتے ہیں. صحابہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدایہ دیا کرتے تھے تو جس گھر میں حضور کی باری ہوتی تھی وہ ہدیے وہیں رہتے تھے.
یعنی اگر کسی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تحفہ دیا تو حضور وہ تحفہ جو ام سلمہ کے گھر میں ملا ہے کبھی لے کر حضرت عائشہ کے گھر نہیں جاتے تھے، وہ اس گھر کی امانت ہے۔ ہمارے یہاں جب وہ ہمارے وزراء اور یہ صدور کو ملتے ہیں تحفے، یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے، یہ گھر نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ بدلے میں انہوں نے جو ان کو دیا ہوا ہے وہ اسٹیٹ کے خزانے سے دیا ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے کے جاری رہے، ورنہ بھول جاتا ہوں کہ موضوع کیا تھا۔